وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وفي مقام آخر: وذكرهم بأيام الله. وفي مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. نہایت واجب الاحترام معزز بزرگوں، محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر جمع ہونا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ تعالی بارک وسلم کی محبت کی دولت عطا فرمائے. آپ اور میں جس عنوان کے تحت جمع ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کا احسان عظیم سمجھنا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری لاڈلے پیارے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر اس کائنات پر احسان فرمایا، اور پھر خاص کر مومنین پر احسان فرمایا کہ انہیں حضور کے کلمے کی دولت عطا فرمائی. نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک طبعی چیز ہے جس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کسی بندے کو بیٹے کی نعمت کے ساتھ نواز دے تو اب اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا آیا میں اپنے بیٹے کے ملنے پر خوش ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں، خوشی کا اظہار کروں یا نہ کروں. اسی طرح اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اس پر خوشی خود بخود ہی ظاہر ہو جاتی ہے، اور احسان مند جو بندہ ہے وہ محسن کے احسان پر شکر بھی ادا کرتا ہے اور اس احسان پر خوش بھی ہوتا ہے کہ محسن نے مجھ پر احسان فرمایا. خوشی کی نعمت کی پھر قسمیں ہیں. کچھ نعمتیں انفرادی ہیں جس کا تعلق صرف ایک بندے کے ساتھ ہے، ایک شخص کے ساتھ ہے. وہ اس نعمت پر خوشی انفرادی طور پر منائے کہ اسے نعمت نصیب ہوئی ہے، وہی اس کی خوشی کرے گا. یہ تو نہیں کہ بیٹا میرے گھر میں پیدا ہو اور لڈو آپ بانٹیں، ایسا تو نہیں ہوتا.
جس کو جو نعمت ملی ہے وہی اس کی خوشی کا اظہار کرے گا۔ پھر کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جس میں کچھ افراد شریک ہوتے ہیں، خاندان شریک ہوتا ہے، حتیٰ کہ پوری ریاست شریک ہوتی ہے۔ جس طرح کافروں کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی، وطن عزیز پاکستان معرض وجود میں آیا، تو اس پر پوری اہل سلطنت جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اہلیان پاکستان جو ہیں وہ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی دلیل کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ اس دن انہیں اللہ نے پاکستان کی عظیم نعمت سے نوازا، الگ سرزمین عطا فرمائی، جس پر خوشی کا اظہار خود بخود ہی بنتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، اور پھر ایسا رسول، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، چاہے وہ لوگ مومن ہیں چاہے کافر ہیں، تمام کی طرف میں رسول بن کر آیا ہوں، رسول بن کر مبعوث ہوا ہوں۔ تو حضور کی رسالت عامہ ہے، ساری کائنات کی طرف حضور رسول بن کر آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضور کی رحمت کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب نعمت اور فضل اور رحمت وہ اس حساب سے ہے کہ اس سے مستفید ہونے والی ساری کائنات ہے، کہ حضور کی رسالت ہے تو ساری کائنات اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھے جہنم سے آزادی حاصل کرے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر حضور کا کلمہ جسے نصیب نہیں ہے اسے جنت نصیب نہیں ہو سکتی، اور جسے حضور کا کلمہ نصیب ہو گیا ہے اسے کلمے کی برکت سے جنت نصیب ہوگی۔ تو یہ حضور کی رسالت کی برکت ہے، اور اسی طرح حضور کی رحمت کی برکت ہے تو وہ ساروں کو نصیب ہو رہی ہے، ہر ایک کو حضور کی رحمت جو ہے وہ مل رہی ہے۔ باقاعدہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ رب العزت مجھے عطا فرمانے والا ہے اور میں آگے تقسیم فرمانے والا ہوں۔ اسی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم بھی ہے، قاسم حضور کے بیٹے کا نام بھی ہے، لیکن آپ کی جو کنیت ہے وہ اس حدیث پاک کی وجہ سے ہے کہ واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے اور میں آگے تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو ابو القاسم اسی وجہ سے حضور کو کہا جاتا ہے کہ حضور اللہ کی عطا سے تقسیم فرمانے والے ہیں، دینے والا اللہ ہی ہے، تقسیم فرمانے کا اعزاز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ ہر ایک کو اس کا حصہ عطا فرمانا یہ حضور کی ذمہ داری ہے، حضور کا یہ اعزاز ہے۔ تو جب نعمت اتنی عظیم ملی ہے تو پھر اس کی خوشی کا اظہار جو ہے وہ بھی اجتماعی طور پر کیا جائے، اجتماعی طور پر۔ آپ نے کبھی بھی نہیں کہا ہوگا کہ پاکستان آزاد ہوا ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر خوشی منا لے، نہیں۔ کیوں؟ کہ اہلیان پاکستان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہیں الگ سرزمین ملی، تو سارے پاکستانیوں پر لازم ہے کہ وہ اجتماعی طور پر خوشی کا اظہار کریں۔ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا تو کائنات کی ہر چیز پر لازم ہے کہ وہ اجتماعی طور پر حضور کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس دنیا کو جو ہے وہ حضور کی برکتیں نصیب ہوئیں، حضور کی رحمت نصیب ہوئی۔ تو اجتماعی طور پر سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر حضور کی تشریف آوری پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کریں۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا کے دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے یمن ہے، شام ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، یا اس کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک ہیں،
وہاں پر 12 ربیع الاول کے دن اجتماعی طور پر کافروں کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کا احسان سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنا رسول ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا. تو اس لیے یہ ریلیاں، یہ جلوس، یہ میلاد کی محافل، یہ اجتماعی اعمال، اجتماعی طور پر خوشی کا اظہار اسی وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ سارے لوگ اس چیز کے پر فرحت کا اظہار کریں کہ اللہ نے ہر ایک کو اس نعمت میں سے حصہ دیا ہے، ہر ایک کو اس رحمت میں سے حصہ دیا ہے. تو جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے رحمت اور نعمت مل رہی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمائے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی آمد کے متعلق جو ہے وہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اسی سوموار کے دن ہی میری ولادت ہوئی، اسی سوموار کے دن ہی مجھے مبعوث فرمایا گیا، یا اسی سوموار کے دن ہی مجھ پر نزول وحی ہوا. اس وجہ سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اس دن جو ہے وہ روزہ رکھتا ہوں. تو اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا کہ خوشی کے اظہار میں ہر وہ کام کرنا جائز ہے کہ جس کو شریعت نے نیکی قرار دیا ہو، جس پر صحابہ کی جو ہے وہ اصل ثابت ہو، صحابہ کرام کا اس پر کوئی عمل ثابت ہو، اس عمل کو بطور خوشی اظہار کرنا بالکل جائز ہے. اب محافل کو دیکھ لیں، تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، نیکی ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. نعت رسول مقبول ہوتی ہے، یہ بھی نیکی ہے، سعادت ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اوصاف اور خصائص، فضائل، کمالات کا بیان ہوتا ہے، یہ بھی نیکی ہے. اور پھر لوگوں کے لیے طعام کا انتظام کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ بھی نیکی ہے. تو ان محافل میں کسی قسم کا کوئی بھی غیر شرعی عمل داخل نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر کہیں پر کوئی بندہ خلاف شرع کام کرتا ہے تو ہم ہرگز اس کو جائز قرار نہیں دیتے. کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند جاہل لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بہانہ بناتے ہوئے وہ جو پہلے ناچ گانا کرتے ہیں وہ اس بہانے سے، اس عنوان سے بھی ناچ گانا کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو جائز قرار نہیں دیتے. جائز وہی ہے جو نیکی ہے، جو نیکی ہے وہی جائز ہے. گناہ کا اظہار جو ہے وہ محبت کے طور پر کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم جناب اب ساری حدود کو، شرعی جو قیود ہیں ان کو توڑتے ہوئے جو ہے وہ شترے بے مہار ہو جائیں، تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت پر روزہ رکھا، آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں. اور آپ جس طرح اہل مدینہ کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ حضور کے انتظار میں کئی عرصے سے، کئی دنوں سے منتظر تھے. روزانہ جو ہے وہ حضور کی تلاش میں نکلتے اور حضور کے استقبال کے لیے حاضر ہوتے. آخر ایک دن ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہوئے. جب حضور تشریف لائے تو روایت میں آتا ہے کہ تمام غلام، بچے، بوڑھے، نوجوان سارے جو ہے وہ گلی کوچوں میں پھیل گئے اور اپنی چھتوں پر چڑھ گئے اور حضور کا استقبال کرنا شروع کر دیا. اور ان کی ندا کیا تھی؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرہ تھا باقاعدہ ان کا. اور پھر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اس انداز پر پیش کیا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، کہ 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ ہم پر طلوع ہوا ثنیۃ الوداع کے مقام سے. واجب الشکر علینا، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور حضور کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے کہ حضور نے مدینہ المنورہ کو شرف بخشا. ما دعا للہ داعی،
جب تک کوئی ایک بھی مسلمان زندہ ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے، اور حضور کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے کہ حضور نے اس کو جو ہے وہ اپنی امت میں قبول فرمایا۔ اور انت شرفت المدینہ، حضور آپ نے مدینۃ المنورہ میں آ کر مدینۃ المنورہ کو شرف بخشا۔ اور مرحبا یا خیر داعی، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اے اللہ کے رسولوں میں سے سب سے بہترین رسول۔ تو اہل مدینہ کا یہ طریقہ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جلوس میں بھنگڑے ڈالنا اور ڈھول بجانا، رقص کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، ہم اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے معاملات اور خرافات کا اظہار جو ہے وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر یہ محافل، یہ جلوس جو ہیں وہ کسی عالم کی زیر نگرانی کے بغیر خود عوام ہی اپنے تئیں کر رہے ہوں، تو پھر وہ اپنی معلومات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہتے ہیں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن خوشی کا اظہار وہی جائز ہے جو شریعت کی روح سے جائز ہو اور اچھا ہو۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حضور تشریف لائیں تو ہم جو ہے وہ شرعی حدود سے ہی آزاد ہو جائیں۔ حضور نے جن کاموں سے منع کیا ہم ان کاموں کو کرنا شروع کر دیں، بھی ہمیں تو بڑی خوشی چڑھی ہوئی ہے، تو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بھی کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کے رب کی طرف سے جب آپ کو نعمت ملے تو پھر خاموشی کے ساتھ بیٹھے نہ رہیں اور بالکل چپ چاپ، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو نعمت ملی ہے، ایسا نہیں۔ فحدث، پھر آپ اس نعمت کا چرچا کریں کہ اللہ نے مجھے اس عظیم نعمت سے نوازا ہے اور ہم اس کا چرچا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تمام خوشی کے فنکشن جو ہیں ان میں چرچا جو ہے وہ لازم ہے۔ بیٹا پیدا ہوا ہے، ختنہ جو ہے وہ جب آپ کرائیں گے شہرہ ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اولاد پیدا ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جناب آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے۔ اسی طرح نکاح کا معاملہ ہے، خوشی کا موقع ہے، تو حضور نے خود فرمایا کہ نکاح کو عام کرو، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نکاح کیا جائے تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کمرے میں چھپ کر جو ہے وہ نکاح کر لیں، یہ مناسب نہیں ہے اور یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے برملا اظہار کیا جائے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نکاح کی نعمت سے نواز رہا ہے۔ تو اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی بارک وسلم اللہ رب العزت کی نعمت عظمیٰ ہمیں حاصل ہو تو پھر ہم یہ نہیں کہ اپنے کمروں میں بند رہیں، خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے رہیں اور کوئی اظہار فرحت نہ ہو، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، حضور کے تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے، مسلمان کی علامت ہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھئی حضور تو ایک دفعہ تشریف لائے ہیں، آپ ہر سال ہی شروع ہو جاتے ہیں اور ہر سال جناب محافل بھی ہو رہی ہیں، ہر سال جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہی ہیں، تو ایک دفعہ بس اہل مدینہ نے کر لیا، حضور ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے استقبال کر لیا، اب آپ ہر سال یہ دھندا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہیں جواب ہے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں صرف ایک دفعہ نازل ہوا یا ہر سال نازل ہوتا ہے؟ صرف ایک دفعہ ہی نازل ہوا، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس رات لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل ہوا بس وہی رات 1000 مہینوں سے افضل تھی، یا ہر سال جب بھی لیلۃ القدر آئے گی وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی؟ ہر سال جب بھی لیلۃ القدر آئے گی وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ کیوں؟ کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ اتنا اللہ کا احسان عظیم ہے اور نعمت عظمیٰ ہے کہ چاہے اس کا نزول ایک دفعہ ہوا ہے لیکن اس کی برکت اور خیرات ہر سال اس رات کو نصیب ہوتی رہے گی۔ تو قرآن کے نزول سے ہر سال آنے والی وہ رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہو، لیکن جب صاحب قرآن کا جو ہے وہ نزول ہو اور ولادت ہو،
وہ رات جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ نہیں ہو سکتی؟ تو حضور کی تشریف آوری والی رات، آپ کی ولادت باسعادت والی رات ہر سال 12 ربیع الاول کو جیسے ہی آئے گی، اس میں وہی نعمتیں جو ہیں پھر سے تقسیم کی جائیں گی، اور اسی طرح پھر جو ہے وہ حضور کی آمد کا جو ہے وہ جشن منایا جائے گا، خوشی کا اظہار کیا جائے گا، مرحبا کی صداؤں کو بلند کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اہل مدینہ کے پاس حضور تشریف لائے، انہوں نے مرحبا کہہ دیا تو باقی آنے والی امت جو ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھی رہے، نہیں، ہر سال مرحبا کی صداؤں کو بلند کیا جائے تاکہ آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارا جو رسول ہے وہ اللہ کا عظیم اور آخری رسول ہے۔ محفل میلاد، میلاد النبی کے جلوس، جلسے، یہ اعلان ختم نبوت بھی ہے، اظہار ختم نبوت ہے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی وجہ سے ہم صرف اسی نبی کی ولادت ہی مناتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور نہ ہم اس کا میلاد منا سکتے ہیں۔ حضور آخری نبی ہیں، اسی وجہ سے اسی نبی کے ملنے پر ہی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور نہ ہم اس کی پیدائش پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی حدود و قیود کے ساتھ بالکل اظہار فرحت مسلمان پر جو ہے وہ لازم ہے اور مستحب ہے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا، بلکہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے رب کی نعمت جب آپ کو ملے تو آپ خوشی کا اظہار کریں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور دیکھا جائے تو ہر نعمت حضور کے صدقے مل رہی ہے، ہر نعمت جو ہے وہ حضور کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہے۔ آپ حتیٰ کہ سب سے عظیم نعمت وہ توحید کی نعمت ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کی نعمت ہے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو کوئی بھی شریک نہیں ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور سب سے عظیم نعمت اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ بتوں کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا ہے؟ حتیٰ کہ ایمان کی دولت جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہی امتی کو نصیب ہوتی ہے، کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے اور لا الہ الا اللہ جو ہے توحید کو اقرار تو ہوتا ہے، لیکن رسالت کے جب تک اقرار نہ ہو کلمہ طیبہ مکمل ہی نہیں ہوتا، کلمہ مکمل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایمان کی دولت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے مل رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ حضور ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ جہان جو آباد ہے یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور نظام عالم کو اپنے امتیوں کے اعمال سے باخبر ہیں، اور ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنی امتیوں کے اعمال سے باخبر ہیں۔ اب دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ جس دن میں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نعمت ملے، کوئی رحمت نصیب ہو، کوئی فضل ہو، وہ دن جو ہے وہ اللہ کا دن ہے۔ اور دن تو سارے ہی حالانکہ اللہ کے ہیں، تو سارے دن ہی یاد کرنے چاہیے، لیکن فرمایا کیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے وہ خاص دن جن میں اللہ کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے، ان دنوں کو جو ہے وہ آپ یاد کریں بھی اور ان کو یاد کرائیں بھی۔ وَذَكِّرْهُمْ، ان کو بھی یاد کرائیں اور ان کو جو ہے اس دن کی یاد دلانی چاہیے۔ تو اللہ کے ایام میں
ہفتے کے دن ہیں، جمعہ سے لے کر جناب ہفتے تک یہ سارے ایام ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الجمعۃ سید الایام، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس وجہ سے یہ دن سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور اسی دن جو ہے ان کا وصال بھی ہوا، یہ پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ اب میں اس اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اصرار کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہے، پیدائش نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جمعہ کا دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن بھی ہے اور ان کے وصال کا دن بھی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی وصال کی وجہ سے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جمعہ کی سرداری ختم ہو گئی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ عید کا دن نہیں رہا، بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے جمعہ کو جو سرداری نصیب ہوئی ہے وہ سرداری برقرار رہے گی، اور جمعہ کو جو عید کا دن کا لقب حاصل ہوا ہے وہ لقب برقرار رہے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلام میں کسی کے وصال پر، کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے، سوائے اس بیوی کے کہ جس کا شوہر جو ہے فوت ہو جائے، اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن جو ہے وہ سوگ ہے، باقی اس کے علاوہ کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے۔ تو جو لوگ خوشی سے منع کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ امت جو ہے وہ حضور کے آنے پر جو ہے وہ غم منائے کہ جناب 12 کو حضور کا وصال ہے، اگر 12 کو حضور کا وصال بھی ہو، حالانکہ 12 کو حضور کا وصال نہیں ہے، بخاری و مسلم کی احادیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال کسی صورت بھی نہیں بنتا، حضور کی پیدائش ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں، سب سے جو مستند قول ہے ہمارے نزدیک وہ یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا جو ہے وہ حضور کی پیدائش ہے اور ولادت ہے، لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ اصرار نہیں کرتے، 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، تو آپ کو جو دن پسند آتا ہے، جو قول آپ کے نزدیک راجح ہے، آپ اس دن خوشی کا اظہار کر لیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کو 12 میں بند نہیں کیا کہ صرف 12 کے دن جو ہے وہ خوشی منائی جائے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار نہ کیا جائے۔ آج 12 ربیع الاول تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی محفل سجائی ہوئی ہے تو اس چیز کا اظہار ہے کہ ہم حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی سارا سال مناتے ہیں۔ ہر دن جو ہے وہ ہم اللہ کا احسان سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا، اللہ نے نعمت عظمیٰ سے ہمیں جو ہے وہ بخشا، اور اللہ رب العزت نے سب سے عظیم نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔ آپ دیکھیں تو صحیح سابقہ انبیاء کی سیرت کو پڑھ کر کہ جو منتظر رہے ہیں کہ اللہ کا آخری رسول آئے، اللہ کا آخری نبی آئے، ہم ان کی زیارت کریں، اور قرآن کریم میں سارے انبیاء سے وعدہ بھی لیا گیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ ساری آیت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ سارے انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ جیسے ہی آخری رسول آئے گا تو تم جو ہے وہ اس کی مدد بھی کرو گے اور اس پر ایمان بھی لاؤ گے۔ تو ہر نبی حضور کی ولادت باسعادت، حضور کی تشریف آوری کا منتظر رہا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں بے شک اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں، میں تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ میرے بعد ایک اللہ کا آخری اور لاڈلا پیارا رسول آنے والا ہے، من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، میں اس کا نام بھی بتاتا جاؤں، اس کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی وہ تشریف لائیں تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا، ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جیسے ہی حضور تشریف لائیں تم نے اپنی شریعت کو موقوف کرنا ہے، اپنی تعلیمات کو موقوف کرنا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنا ہے، اور اپنی قوم کو یہ کہنا ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھیں اور دین اسلام کے جو ہے وہ داعی بنیں۔ تو سارے انبیاء حضور کے منتظر رہے۔ یہ کائنات کا واحد دولہ ہے جس کا انتظار رہا ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، این سراپا انتظار او منتظر،
کائنات منتظر رہی ہیں کہ اللہ کا لاڈلا رسول آئے، ہمیں جو ہے ان کی زیارت نصیب ہو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جن کی صرف ایمان کی حالت میں ایک جھلک جسے نصیب ہو گئی، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت وہ ہے۔ صحابہ سب سے افضل اور اعلیٰ کیوں ہیں؟ کہ ان کو اللہ کے حبیب کی ایمان کی حالت میں زیارت نصیب ہوئی ہے۔ ان کی ایک جھلک سے صحابہ کو وہ مقام و مرتبہ ملا ہے، قیامت تک لوگ نیکیاں کرتے رہیں، اولیاء صالحین ساروں کو جمع کیا جائے، صحابہ کے گرد راہ تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتے کہ جن کو حضور کی جھلک نصیب ہوئی ہو۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا حبیب پیارا رسول لاڈلا ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اس پر مزید رحمت کہ ہمیں حضور کے کلمے کی توفیق بھی بخشی۔ ورنہ ایمان سے بتائیں، کیا ہم نے عالم ارواح میں کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ حضور کی امت میں شامل کرنا؟ آپ نے دعا کی تھی، آپ نے طلب کیا تھا، بن مانگے دیا ہے اور بغیر حساب کے دیا ہے، تو پھر خوشی کا اظہار کیوں نہیں بنتا؟ پھر اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ حضور پر جو ہے وہ درود و سلام کیوں نہ پڑھیں کہ یا رسول اللہ آپ کا احسان کہ آپ کی امتی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے تو انبیاء منتظر رہے، لیکن ہم جو ہیں ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے نے جو ہے وہ آپ کو ہمارے پاس مبعوث فرمایا اور ہمیں آپ کی امت میں شامل فرمایا، تو اس لیے یہ طبعی خوشی ہے، اس پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، کار خیر ہے، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا بالکل جائز ہے، مستحب عمل ہے، اور یہ نہ بدعت ہے، نہ ناجائز ہے اور نہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے میرے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے، بتا دیجئے اللہ رب العزت کا فضل ملے یا اور اس کی رحمت ملے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر کیا کریں؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کے ملنے پر تم فرحت کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کرو، مایوسی نہیں، پریشانی نہیں اور نا امیدی نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی کا اظہار کریں، اور اس معاملے میں اگر تمہیں کچھ خرچ بھی کرنا پڑے، ہوا خیر مما یجمعون، وہ اس سے کہیں درجے بہتر ہے کہ جو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے 10 تاکیدیں بیان کی ہیں، 10 تاکیدات قل کے ساتھ اعلان فرمایا جا رہا ہے، ساروں کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ کل خود کلمہ تاکیدات میں سے ایک کلمہ ہے کہ جس اہم موضوع کا بیان ہو اس سے پہلے قل کو لایا جاتا ہے، جس طرح توحید کا بیان ہوا قل هو اللہ احد، اس سے پہلے قل کو لایا گیا تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ آنے والا جو مضمون ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر بفضل اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل ملنے پر اب اس میں استفہام پیدا کیا گیا کہ سارے متوجہ ہوں کہ اللہ کے فضل کیا ہے، وَبِرَحْمَتِهِ، اس کی رحمت، سارے تلاش کریں کہ اس کی رحمت کیا ہے۔ اور پھر فَبِذَالِكَ، اس میں ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے لایا گیا کہ اللہ کا جو فضل ہوگا، اس کی رحمت ہوگی، وہ انتہا درجے کی بلند و بالا ہوگی، افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ فَلْيَفْرَحُوا، پھر اس میں لام بھی تاکید کا، یفرحو میں جو ہے وہ حکم ہے باقاعدہ، اور پھر ہوا کے ساتھ یعنی جملہ اسمیہ خبریہ کے ساتھ جو ہے اس کو لایا گیا، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے کئی درجے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے ہو۔ تو ان تاکیدات کے ساتھ استفہامی طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو تمہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا فضل ہیں، اس کی رحمت ہیں؟ اگر اللہ کا فضل ہیں اور اس کی رحمت ہیں تو پھر فَلْيَفْرَحُوا پر عمل جو ہے وہ ضروری ہے اور مستحب ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ ٹائم تھوڑا، میں صرف اپنے مضمون کے متعلق جو حصہ اسی کو لیتا ہوں۔ آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیں، وبشر المؤمنین، خوشخبری دیں کیا؟
بِأَنَّ لَهُمْ کہ بے شک ان کے لیے، کون؟ یا ایھا النبی جو پیچھے ذکر ہوا ہے، بِأَنَّ لَهُمْ اے نبی آپ ان کے لیے، من اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے، فضلاً کبیرا اللہ کا بہت بڑا فضل کبیر ہے۔ ادھر فرمایا قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل ملے خوشی کا اظہار کرو۔ ادھر قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل جو ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ آگے فرمایا کہ رحمت ملے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو خود قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صرف خود ہی رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ ساری کائنات کو آپ رحمتیں عطا فرمانے والے بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کو آپ رحمتیں تقسیم کرنے والے جو ہیں وہ بن کر آئے ہیں۔ تو اللہ کا فضل کبیر بھی حضور ہیں اور اللہ کی رحمت عظیم بھی حضور ہیں۔ تو جب اللہ کا فضل کبیر اور اس کی رحمت عظمیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو ملے تو پھر حکم کیا ہے؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ہم نے عطا فرمانے میں کمی نہیں چھوڑی۔ فَبِذَالِكَ اس میں اشارہ بعید کا ہے کہ بڑا فضل عطا فرمایا ہے۔ باقی انبیاء بھی آئے ہیں، باقی رسول بھی آئے ہیں، لیکن جو تمہیں رسول اور نبی دیا ہے ایسا رسول کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ جیسا نبی تمہیں عطا فرمایا ہے ایسا نبی کسی کو بھی نصیب ہوا۔ کیوں کہ سارے انبیاء ہیں لیکن وہ مقتدی ہیں اور ان کا مقتدا اور امام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ساری امتوں کو میں نے مقتدی عطا فرمائے ہیں، تم ہو کہ جنہیں امام عطا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء سید المرسلین تمہیں عطا فرمایا ہے اور یہ اللہ کا فضل کبیر ہے۔ اور باقی سارے نبیوں کو رحمت عطا فرمائی، لیکن رحمت للعالمین جو بنا کر بھیجا ہے وہ تمہارے ہی نبی کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو اتنے احسانات، اتنا فضل کبیر، رحمت عظمیٰ کے ملنے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی خوشی نہ منائے تو وہ اپنی قسمت پر جو ہے وہ ماتم کرے، ورنہ خوشی بنتی لازمی ہے، بنتی لازمی ہے۔ اور میں بارہا یہ اعلان کرتا ہوں، میں نے 12 ربیع الاول کے دن جلوس سے پہلے اپنی قوم سے یہ تلقین کی تھی کہ آپ باوضو ہو کر آئیں، نہا دھو کر صاف ستھرا اجلا لباس پہن کر آئیں، سروں کو ڈھانپ کر آئیں اور ہاتھ میں تسبیح لے کر آئیں، اور ریلی کے دوران آپ نے کم از کم 1000 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سوشل میڈیا گروپ میں نے باقاعدہ پوسٹ بھی کی تھی اور ریلی کے روانہ ہونے سے پہلے لوگوں کو جو ہے وہ تلقین بھی کی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ایسا کوئی بھی عمل نہ کیا جائے جو ادب کے خلاف ہو، جو ادب کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، ہم اس عمل کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے اور اسلاف کا طریقہ ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد شاہ عبد الرحیم ساری زندگی میلاد النبی کا جو ہے وہ انعقاد کرتے رہے، اور شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام مسالے کے متفقہ علماء میں سے ہیں جن کو ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں، اور وہ محافل میلاد کا انتظام کرتے، انعقاد کرتے، اور پھر ان کے جو ہے وہ یاد کو تازہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ جو ہے وہ حجاز مقدس گئے حج عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں پر جب گئے تو فرماتے ہیں کہ میں ایک محفل میلاد میں حاضر ہوا، میں محفل میلاد میں حاضر ہوا کہاں؟ سعودی عرب، حجاز مقدس۔ جب یہ حجاز مقدس تھا سعودی عرب نہیں تھا، سعودی عرب بننے سے پہلے جب حجاز مقدس تھا اس وقت تک سعودی عرب میں محافل میلاد کا انعقاد ہوتا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ ابن جوزی اور دیگر محدثین نے فرمایا کہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا پورے عرب میں جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہوتا، ہر طرف مرحبا مرحبا کی صدائیں جو ہیں وہ بلند ہوتی، اور امتی جو ہے والہانہ انداز میں اپنے نبی کی جو ہے وہ محبت میں لبریز اور سرشار ہو کر جو ہے وہ اپنے نبی کے استقبال کے لیے اپنے نعروں کو جو ہے وہ بلند کرتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں ایک محفل میں حاضر ہوا، وہاں میں نے کیا پایا کہ میں نے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتے ہوئے خود دیکھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے روحانی طور پر دیکھا۔
اللہ نے جیسے بھی دکھایا مجھے دکھا دیا کہ محفل میلاد پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور اللہ کے فرشتے مقرر ہیں کہ جو محافل میلاد پر اللہ کی رحمتوں کی برسات کا ذریعہ بنتے ہیں اور باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں پر شرعی طریقے کے مطابق محافل میلاد کا انعقاد کیا جائے وہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہے وہ زمین پر اترتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جو ہے وہ تلاش کرو کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تلاش کرو، گلی کوچوں میں پھیل جاؤ۔ فرشتے جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں، پھر جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو فرشتے سارے فرشتوں کو اس طرف بلاتے ہیں کہ آؤ جس کام کے لیے تم آئے تھے وہ کام یہاں ہو رہا ہے، اور سارے فرشتے پھر اپنی رحمتی والے پروں کے ساتھ اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور لہٰذا رحمت اگر خداوندی چاہیے تو ذکر الہی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کیا جائے، اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، حضور کے فضائل کمالات کا بیان کیا جاتا ہے جو بالکل شرعی اعتبار سے جائز ہے، مستحب عمل ہے، کار خیر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ خوشی کا اظہار بھی کریں اپنے عمل سے بھی، اور شریعت پر عمل کر کے بھی اپنے گھروں کو بھی سجائیں، اپنے چہروں کو بھی رسول اللہ کی سنت سے سجائیں، اور اپنی زندگیوں کو بھی حضور کی شریعت کے ساتھ جو ہے منور کریں۔ اپنے گھروں پر لائٹیں لگا لینا اور نہ چہرہ سجانا نہ زندگیوں کو جو ہے وہ حضور کی شریعت کے ساتھ سجانا، یہ ناانصافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور کی شریعت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔